پر پار تھوڑ کرے مطلب کٹھے ہی پہنچ رہے تھے وہ نال کسا نہ مسکرا جی ہسا چلا ہو گیا راجا آخر لینا روٹی تیاری تھے چوری جی بھائی دکھاؤ انہیں آخر نہیں ایسا کھائی آیا بول پکائی اسی روٹی کھائی کی آئے ہو جی کھائی آئے وہ پوچھو کھائی آئے ہیں جلے پوچھنا نو گل سمجھ آ گئی کہ ہاں بیچانے نہ اس میں مصدر کس بات کا نام ہے؟ فارسی میں وزن مصدر اس میں نہ ہو معنی مصدری موجود ہوں، عربی میں اس کے اندر معنی حدسی موجود ہوں لیکن وہ محل اشتقاق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسم مصدر۔ علم مصدر کس بات کا نام ہے؟ علم کہتے ہیں کسی چیز کا خاص نام جس کا ان کا معرفہ ہوتا ہے، اور معرفے کی علامت یہ ہے کہ وہ مضاف نہیں ہوتا، یہ مضاف بھی ہے۔ پھر علم مصدر کس طرح ہوا یہ بات سمجھنے والی ہے مولانا، ہاں فنی طور پر یہ قابل غور باتیں ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات، یہ حاصل مصدر کا معنی بنتا ہے اس میں مصدر ہو، یا اس سے وہ پاکیزگی بیان کرنا مراد ہے، اس پاکیزگی کا نام آج ہم نے لیا ہے جو کبھی محبوب کو سیر کرانے کے وقت جس کا نام لیا تھا نا، اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا، وہ پاکیزگی ہے، یہ علم مصدر ہے۔ اچھا جس صورت میں اس کو مصدر بنایا جائے تو اس میں تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں سڑتی، اس میں مصدر بنایا جائے تو اضافت بنتی ہے، لیکن اس کو مفعول مطلق بنایا جائے کیونکہ سبحانہ ہے نا، اس پر نصب آئی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی اسم کسی فعل کا یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق جاننے کو کیسے کیا نے انگریزی میں کیا ہے؟ کوگنیٹ آبجیکٹ، کوگنیٹ آبجیکٹ۔ ہم اصل مفعول جیسا ضربت ضربن یطاہرکم تطہیرا، یطاہرا کا جو مادہ ہے وہ تطہیرا میں موجود ہے۔ ہم اصل ہونا، زید از مائی کوگنیٹ، ڈائریکٹ کزن کے لیے کوگنیٹ استعمال ہوتا ہے، میں اور زید ہم اصل ہیں، اس کی بھی اصل وہی ہے، یعنی اس کا بھی دادا وہی ہے، میرا بھی وہی ہے، کوگنیٹ کے ایمان۔ تو وہ ایسا مفعول جو کسی فعل کے بعد آئے اور اس فعل کا ہم اصل ہو اس کو کہتے ہیں کوگنیٹ آبجیکٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق۔ جب یہ مفعول مطلق ہے جاننے پتر وہ نہیں ہوئی کاربینہ نہیں گولیاں جب سب کچھ کھائی پی رہا تو اپرو کھانے والی جلا جلسہ ختم پہ ہونا کوئی بھی نہیں تو میں آگے میں چلو میں دو گلاں کری سکتا اس طرح سے مہمان پیسنے شیر ہو گئے۔ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، جس صورت میں لفظ سبحانہ کہا مفعول مطلق کے معنی تو اس میں ثابت ہو گئے کہ اس کے اوپر نصب ہے، اس کے اوپر میں فعل مقدر مانا جائے گا۔ یسبحو، نسبحو، سبحا، یسبحونا، ان میں سے کوئی فعل اس کے اول میں معذوف مان لو تو سبحانہ کی ترکیب جو ہے ناقابل اعتراض ٹھہرتی ہے۔ اس پر خود میں ایک اعتراض واضح کر دوں گا، پھر وہ بانی کا لال حقوق کوئی جو اس کو اٹھائے گا انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفعول مطلق ہونے کی صورت میں تو چند تعبیرات ایسی نکلتی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ مفعول مطلق میں سچے مچے ٹوڑا کھائی کتا ہے، وہ کھادا ہی جی کھادا ہے، اب وہ سچے مچے کھادا ہی اجلا سچے مچے نا چننا سچے مچے یہ وہ ہے، اس میں معنی مجازی کی نفی ہوتی ہے، معنی حقیقی کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے یطاہرکم تطہیرا مطلب مجازی طور پر نہیں پاک کیا، سچ مچ پاک کیا ہے، معنی مجازی کو رفع کرنا مراد ہوتا ہے۔ مفعول مطلق کے بہت سارے اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہے بلاغیوں کے نزدیک، میں جانا ہوں سم پڑھو۔ علوم کی حاضری بڑی خدا کی نعمت ہے۔ جو اس کہا کہ علم مصدر ہے، یہ اس تسبیح کا نام ہے۔ علم تو اس کو کہیں گے جو خاص کسی چیز کا نام ہو، تو وہ کون سی خاص چیز ہے؟ کہ معراج کی رات اس آیت کے نازل کرنے سے پہلے جس تقدس کا ہم نے اعلان کیا نا اس کا نام تسبیح ہے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں پاکیزگی اس ذات کی، لیکن وہی پاکیزگی، لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر علم مصدر ہو تو علم کے اندر اضافت ممنوع ہوتی ہے،
سبحانہ اور الذی دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. یہ عوام کے سننے والی تقریر ہے، مولویوں کو سننے والی ہے، لیکن ہے اتنی ٹف ہے کہ اگر ان کو آدمی لے کر کے بیٹھے نا تو گردا گرد کتابیں اس طرح لگی ہوئی ہونا تو جو آخری کتاب تک جائے پہلے بھول جائے گا. دو باتوں کو ترتیب دے گا 5 اکڑ جائے گی. لیکن اس وقت آپ کے ذہن میں جتنے علماء حضرات ہیں توجہ کریں. جس اس کو علم مان لیا گیا، علم یعنی پراپر ناؤن، تو پراپر ناؤن میں پوزیسو کیس مانا ہوتا ہے. زید کا غلام تو کہہ سکتے ہو کیونکہ غلام جو ہے کامن ناؤن ہے، لیکن زید کا زید نہیں کہہ سکتے ہو آپ. اگر یہ علم ہے تو پھر اضافت ممنوع ہے. اس کے اندر پھر بحث ہے بلاغیوں کی بھی ناویوں کی بھی. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علم جو اس میں علم ہوتا ہے اس میں علمیت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک علم بلا لحاظ معنی ہوتا ہے، ایک علم با اعتبار اس کے معنی وصفی کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہاں یہ فرق ہے. کیا مثلا کسی کا نام ابراہیم رکھا نا، ابراہیم کا معنی ابن رحیم. اگر آپ نے نام رکھا ہے تو پیدائش کے وقت تو ابن رحیم تو نہیں ہوتا. اس وقت آپ نے ابراہیم نام رکھا ہے، برکت کے لیے رکھا ہے، آپ نے اس کے معنی وصفی کا لحاظ نہیں رکھا. کہیں کسی جوانی کے موقع پر آپ نے جلسہ کیا تو اس کسی جوان کو کہہ دیا یہ یوسف ہے، یعنی اس کے حسن کو دیکھ کے یوسف کہہ دیا. اب آپ نے اس کا معنی وصفی کیا ہے؟ حسن. حسن کو مد نظر رکھ کے اس کا یہ علم رکھا ہے. آئی بات ہے. جس طرح رستم آپ نے نام دودھ پیتے بچے کا نام رکھا ہے تو اس میں معنی وصفی کا لحاظ نہیں کیا. نہ اس کا محمد اسلم ہے، کسی میدان میں اس نے دنگل لڑا ہے اور مار گیا ہے بڑے کسی شازور آدمی کو، آپ نے اس کا نام اس وقت رستم رکھ دیا کہ یہ رستم ہے. ہاں تو یہ علم ہے مگر علم وصفی ہے. جو علم بلا لحاظ وصف کے ہوتا ہے اس میں اضافت ممنوع ہوتی ہے. جو علم با اعتبار معنی وصفی کے ہوتا ہے اس کے اندر پھر اضافت درست ہوتی ہے. اچھا اب ایک معنی اس کے رہ گئے اس میں مصدر کے، جس کو حاصل مصدر کہنا چاہیے. جیسا فارسی میں کوشیدن ہے نا، کوشش کرنا، تو اس کا حاصل مصدر کیا ہے؟ کوشش. یہ جن کے آخر میں شین لگتا ہے اور شین کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، جیسا نوازش، کوشش، کاوش، یہ سب جو ہیں حاصل مصدر ہیں. حاصل مصدر کے اندر تو صرف معنی حدسی موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اشتقاق نہیں ہوتا. اب باتیں تینوں سمجھ آ گئی. ایک وہ ہے جس کے اندر معنی حدسی بھی موجود ہے، اشتقاق بھی ہے ایک، اور دوسرا جس کے اندر نہ معنی حدسی موجود ہے اور نہ اشتقاق ہے، وہ علم مصدر ہے. اور ایک وہ ہے جس کے اندر معنی حدسی موجود ہے، اشتقاق موجود نہیں. شاباش شاباش. مہاراج بنرا جھینے آیا، مہاراج چرکا کیوں چڑھیا؟ یہ بھی کڑولی پر رہنے والا ایک سوال ہونا تھا، مہاراج چرکا کیوں چڑھیا؟ یہ مارا خیال ہے سارے اپنے میں خوبتا نہیں نمازاں پڑھائی دے تو رہے پیتا تو کہ کمیٹیاں کورنیاں ہوتا تھا کون کور سی ہے جی. اب تینوں صورتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. ایک مصدر، ایک اسم مصدر، ایک علم مصدر، تینوں باتیں خیال میں آ گئی ہیں. اچھا جس صورت میں کہ آپ نے اس کو مصدر قرار دیا تو پھر ظاہر مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے لیے آپ نے فعل معلومہ پیر بابا ذرا اکھیاں بائی تک نہ بیٹھ. یہ نکی طالب علمی یہ گلائیاں، طالب علمی کا دور بڑا لذیذ ہوتا ہے. اس میں اس قدر جستجو ہوتی ہے، اس قدر آرزویں ہوتی ہیں. آرزویں میری مشکبویں میری. اس مسجدوں میں جناب جس طرح وہ ہوتی نا بھیڑیں گوں گوں کرتی ہیں، طالب علم پردیسی گھروں سے بچھڑے ہوئے، بہن بھائیوں سے بچھڑے ہوئے، آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں، سبق بھی لے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ اس وقت کی باتیں ہیں. پہلی بات جو ہے اس کو مفعول مطلق تسلیم کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفعول مطلق تسلیم کر لیا گیا. اس کا فعل کیسا ماننا پڑے گا؟ اس کا فعل ماننا پڑے گا سب یہ سب کو تسبیحاً. تو قواعد کیا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہوگا یا فعل مجرد کا یا فعل مزید کا. فعل مجرد کا تو مستعمل نہیں، فعل مزید کا اگر استعمال کریں